الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید علماء کرام تشریف فرما، میرے شیخ طریقت تشریف فرما. میری تو میرے ساتھ متن بھی تھے، بڑے بھائی بھی تھے، میرے ساتھ تبادلہ خیال کرتے تھے. علماء کرام سے گفتگو ہوتی، میرے پاس آتے، میں چاہتا کبھی فون پہ گفتگو ہوتی، ہم بیٹھ جاتے، تبصرہ ہوتا، پھر یہ حدیث بیان ہوئی، یہ واقعہ ہوا، دیکھو عوام ہے اور دیکھو بڑے لوگ ہیں، کیسے بیان کرنا چاہیے، عوام کو کیا سبق دینا چاہیے. میں نے ابتدا میری ان سے ہوئی، اور جب میں ادھر اس راستے پہ انہوں نے مجھے چلایا، وقت نہیں ہے کیا میں ان کی صفات کا تذکرہ کروں. وہ مجھے لے کر چلے اور شیخ طریقت نے مجھے سنبھال لیا، اور پھر ان کی شفقتیں اتنی تھی مجھ پہ. میرا ان کے ساتھ علمی ربط تھا، بہت زیادہ تھا. اور میں نے دیکھا، میں نے ابھی تک بیان سارے سنے ہیں، لیکن ان کی جو صفت میں نمایاں سمجھتا ہوں، جو ان کی صفت نمایاں ہے، جس میں ختم نبوت بھی آئے گی، جس میں ہر شے آئے گی. میں نے کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا کہ ایسا لگا کہ وہ استاد ہیں، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ میں استاد ہوں اور وہ شاگرد ہیں. اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں تھا، میں ان کے پاس بیٹھا، کبھی نہیں انہوں نے کہا میں نے اتنا علم حاصل کیا، مجھے اتنے حوالے آتے ہیں، میں حضور کی عظمت پہ پہرے دیتا رہا، میں فلاں ہوں. نہیں، کبھی سنا ہی نہیں. ایسے لگتا تھا کہ جیسے مکتب میں یہ پڑھ رہے ہیں اور ہم پڑھا رہے ہیں. بار بار گفتگو مسئلے تھے. ابھی تو ابتدائی میں فوتگی سے پہلے یہ پورا ہفتہ ہی سمجھے، عید کے بعد میرا ہر روز ان سے رابطہ تھا، میرے ساتھ وہ ڈسکس کرتے تھے. مسئلہ اتنی آج یہ میں بات بتانے لگا تھا کہ سب سے بڑا وصف جو ان کے پاس تھا، محبت، عشق، سب کچھ، یہ کیا تھا اس کے اندر؟ عاجزی. کبھی نہیں کہا میں ہوں، میں اس مقام پہ ہوں. چھوٹا بچہ بھی ہے، طالب علم بھی آ رہا ہے، پوچھو ان طالب علموں کو، ایسا لگتا تھا کہ استاد ہیں. خود اوپر جاتے ہیں، ابھی تک وہ بیان ہی نہیں ہوا. ہمارے علامہ غابر حسین صاحب، صرف ان کا یہ وصف تھا، کوئی بھی آیا ہے کھانے سے پینے سے نہیں جائے گا، بلکہ خود اوپر چلے جاتے، برتن پکڑ کے نہیں چلے آتے. کیا کھانا ہے؟ چائے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے کیا؟ یہ نہیں میرے بچے اوپر بیٹھے ہیں، میری محبت چاہتے ہیں. کوئی آ گیا، دن کا درد لے گیا، 2 3 گھنٹے، 4 گھنٹے گھر والوں کو بھولے ہوئے ہیں، سب کو بھولے ہوئے ہیں. یہی وجہ تھی کہ انہیں سکون نہیں ہوتا تھا. وہ راتوں کو بھی جاگتے رہتے، صبح کو مدرسے پڑھانے چلے جاتے. ہم حیران تھے، ساری رات جاگ کر بھی پڑھا لیتے ہیں. اگر موقع ملتا تو ظہر کے بعد جو وہ آرام کرتے. اور قاری عامر صاحب میرے برادر اکبر ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ انہیں سکون نہیں تھا. میں نے کہا مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آیا، آپ نے کیا خوب فرمایا، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. رضا، انہوں نے نہیں دیکھا وقت حضور کی عزت کے لیے، دین کے لیے ہمہ وقت تیار رہے. رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، آخر آرام ہو ہی جائے گا. میں کہا اس کی تفسیر تھے ہمارے برادر اکبر، ہمارے استاد اکبر کی بہت شفقت ہے. میں کیا بیان کروں. آج کی بات بتاتا ہوں. وہ سامنے ہیٹر، اس کے نیچے میں آ کے بیٹھ گیا، یہ سامنے، اور ادھر حافظ بابر صاحب بھی تھے، ادھر ان کے ساتھی غلام حسین صاحب بھی تھے. ہم تینوں بیٹھ گئے اور علامہ صاحب کا تذکرہ شروع ہوا. ابھی چند دنوں پہلے میرے سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے پیر طریقت حضرت مولانا پیر محمد حسین آسی علیہ رحمت الرحمن نقشبندی، وہ آپ کے یہ پیر و مرشد ہیں. اور ڈاکٹر قمر تابش، ان کا اور پروفیسر صاحب کا بڑا گہرا تعلق تھا اور بڑا پیار تھا. مجھے ان کی باتیں سنانے لگے اور مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب عقیدے کے بڑے پکے تھے، کیونکہ علامہ غابر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور نظریے میں کسی سے کمپرومائز نہیں تھا. اور ایسی دلیل دیتے تھے، کوئی دلیل نہیں توڑ سکتا تھا. اور پھر کہتے ہیں ایسے گرفت کر لیا، ایسے پکڑنا ہے. کہا ڈاکٹر قمر تابش صاحب، ان کے پاس ایک دیوبندی آ گیا. یہ حال تھوڑے دنوں پہلے مجھے بتا رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب عقیدے کے بڑے پکے تھے. ڈاکٹر صاحب کے بعد جب آیا تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا میں خاموش ہوں. اور ڈاکٹر صاحب بڑے جلالی تھے, انہوں نے کہا جو خاموش ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے, تو وہ منافق ہے. اور ڈاکٹر صاحب شروع ہو گئے. یہ بات سنانے کے بعد پھر مجھے اگلی بات سناتے ہیں. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آلو لینے تھے. کہا دکاندار کو مجھے بھابی آلو نہ دینا, وہ آلو بھی بھابی ہوتی. کہا بھابی آلو نہیں دینے. ایسی باتیں ہوتی تھیں. وہ آلو لے کے آئے, آلو کاٹے تو بیچ میں کانے نکل آئے. واپس جا کے لڑائی, تجھے کہا تھا نا بھابی آلو کا. بھابی آلو کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اندر سے کانے ہوتے ہیں اوپر سے صاف ہوتے ہیں. اب یہ اگلی بات سنیں. اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے شاید بھائی تھے یا کون تھے, وہ مجذوب تھے. ڈاکٹر صاحب حکیم بھی تھے اور شاعر بھی تھے. ڈاکٹر قمر تابش جب پروفیسر محمد حسین عاصی علیہ رحمہ تقریر کرتے تو اس تقریر پہ جو تبصرہ کرتا وہ ڈاکٹر قمر تابش علیہ رحمہ تھے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی تھے یا کون تھے مجھے یاد نہیں رہا, وہ مجذوب تھے, یہ حکمت کا کام کرتے تھے. کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ کہا یہ کچلا ہے, یہ زہر ہے. اچھا تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. پکڑا, منہ میں ڈالا, لیٹ گئے. ڈاکٹر صاحب بھاگ گئے. اب بندہ مجھ پہ پڑ جائے گا, یہ تو کھا کے گئے. بعد میں آئے تو وہ صحیح سلامت تھے, انہیں کچھ بھی نہ ہوا. مجھے بتا رہے تھے کہ کیا ایمان تھا کہ زہر نہیں مارتا, یہ کرونا نہیں مارتا, یہ بخار نہیں مارتا, اگر مرتا ہے تو رب کے حکم سے مرتا ہے. لیکن ولی کا ایمان, کیا بات ہے. ابھی یہ بات کی, پھر اگلی بات مجھے سنا دی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ایک دن رہ گیا تھا فوت ہونے میں. وہی مجذوب, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کو کہا تو میری بیٹی بن جا, میری تھی بن جا. تو کہا نہیں, میں تو ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہوں. اگلے دن ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے. مجذوب نظر نہ آئے. پھر اس سے اگلے دن آئے, کہا میں نے کہا تھا نا تجھے, کہا تھا نا میری تھی بن جا, میری بیٹی بن جا, تو نہیں مانی. پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ وہ مجذوب گئے اور کہتے ہیں پار لا چھڑے ہیں تو لا دیتا ہے. مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی کہ میرے شیخ کہاں سے آئے اور میرے بھائی کو آخری دم تک نہیں چھوڑا, ساتھ دیا. ابھی میں گفتگو کرنا تھا تو مجھے وہ دھرنا بھی یاد آیا. آپ کو پتہ ہے نا ختم نبوت کا دھرنا تھا کہاں, فیض آباد. کہ ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پہ دھرنے دیے ہوئے تھے, حاجی پورہ میں ہم نے دیا ہوا تھا. ادھر علامہ صاحب بیان کر رہے تھے اور بیان بڑا ہی لگا. علماء گواہ ہیں, وہ شعر پڑھتے تھے بار بار اور علماء داد دیتے, کہتے پھر پڑھو. وہ ترنم سے پڑھتے تھے, جان ہے عشق مصطفیٰ, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی, حافظ بابر صاحب بیٹھے ہوئے, کہتے گھر سے مجھے خوشبو آئی ہے, آپ فون سن رہے تھے مجھے خوشبو آئی ہے, لیکن ہمیں نہیں آئی تھی. ابھی میں پھر آگے شعر پڑھے اعلیٰ حضرت کے, کہتے ہیں وہ پھر تو مجھے بھی آنی شروع ہوئی, پھر آپ ان کو بھی آنی شروع ہوئی. پھر ایسا سما بنا کہ اب اعلیٰ حضرت کے شعر چل پڑے. اب عشق و محبت کے شعر ہیں اور ایسے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. سمجھیں کہ 6:30 کے بعد یا 6:30 سے کچھ دیر پہلے اور 8 بجے کے بعد ہم اٹھیں, دعا کی ہے, اس تک بس ٹھنڈی کبھی ہوائیں. پھر میں نے کہا تو میرے جسم میں بھی حرکت آنی شروع ہو گئی. اور آپ بابر صاحب کہتے ہیں تو میرے جسم میں بھی اوپر پنکھا بھی نہیں چلا ہوا اور کوئی خوشبو بھی نہیں لگی. ایسی خوشبو تھی کہ وہ خوشبو عطر کی نہیں تھی. وہ کیا خوشبو تھی, کیا تھا, لیکن اتنا سمجھے کہ میں اتنا سمجھا کہ علامہ خاور صاحب قبول ہیں. ان کی جو محبت تھی, تذکرہ شروع ہوا ہے اور حلے آنے شروع ہو گئے ہیں اور پھر لگاتار ہیں, مسلسل ہیں. پھر ٹھنڈی ہوا ہے اور جسم کو بھی متاثر کر رہی ہے, صرف خوشبو تک نہیں, اندر تک جا کے. اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کے, اور پھر کھڑے ہو گئے ہم, اور پھر کھڑے ہو کر سلام بھی پڑھا گیا, پھر درود و سلام بھی پڑھا گیا. پھر سیدہ طیبہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کی گئی, کیونکہ علامہ صاحب جب آل رسول کا ذکر سنتے تھے آپ دیدہ ہو جاتے تھے. ان کی حالت ہوتی تھی. اور میں نے کتنی, اس لیے میرا ذہن بھی نہیں تھا کہ میں بیان کروں, کوئی ذہن نہیں تھا. لیکن جب آج میں نے یہ دیکھا ہے, اور انہوں نے بھی, علامہ حسین انہوں نے بھی, پھر ایک اور ساتھی آ گئے, پھر وہ ایک اور ساتھی آ گئے آخر پہ, اور یہ لگاتار رہا. خوشبوئیں ہوائیں بعد میں ختم. اب بھی دیکھو کوئی خوشبو نہیں ہوگی. یہ خوشبو آتی ہے جب بندہ قربانی دیتا ہے, جب کچھ کرتا ہے. اس لیے حضرات محترم
میرے ساتھ اتنا پیار تھا ان کا کتابی حوالے سے. اتنی کتابیں ان کی ہیں, ان کی درسیات کی کتابیں ہیں پرانی. کون دیتا ہے کتاب کسی کو؟ دیتا ہے کوئی کتاب؟ علماء بیٹھے ہیں, انہوں نے مجھے اپنی پرانی کتابیں, پرانی گرامر کی کتابیں, عربی کی کتابیں, فارسی کی 22 کی سنبھالی ہوئی کتابیں مجھے دے دی. کتابیں مجھے دے رہے ہیں, یہ لیں آپ ادھر بیٹھ کے پڑھائیں. مجھے کہتے ہیں آپ ادھر پڑھائیں, باقی میں کام کروں گا. آپ نے یہاں کام کرنا ہے, یہاں دین پڑھانا ہے. اور بچہ آیا ہے, آخری بات کر کے تم کرتا ہوں, ابھی حال میں بچہ آیا ہے اور وہ داخل ہوا تو اس نے پڑھا ہوا تھا, کہتے ہیں میں گردان پڑھ. اس نے گردان پڑھی, وہ غلطی ہو گئی, میں بولا تو کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. اتنا شوق تھا, اتنی محبت تھی کہ کوئی بھی آیا نا, اگر وہ کوئی اسکول کا پڑھنے والا ہے وہ بھی آیا نا تو یہ نہیں کیا کہ میرا نام آ گیا ہے, کہا تجھے ہی تیاری کرا دیتے ہیں, حضور کی عزت تو ہی جا کے بات کر. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور علامہ خاور حسین نقشبندی ان کی بخشش فرمائے, اور ہمیں کچھ ان کا خلا پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.